اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 155 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 156 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الذین وہ لوگ جو اذا جب اصابتهم اصابت پہنچے ہم انہیں وہ لوگ جب انہیں پہنچتی ہے مصیبت کوئی مصیبت قالوا وہ کہتے ہیں وہ کہیں انا للہ یہ اننا ان اور نہ بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں وَإِنَّا اور ان ہم الیہ الا طرف ہے اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت وہ لوگ جو جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم علی پر ہم ان پر صلوات عنایتیں مہربانیاں ہیں من ربہم من سے رب ہم ان کے رب سے یعنی ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت رحمت واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المہتدون ہم وہ المہتدون ہدایت یافتہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم یہی وہ لوگ ہیں ان پر مہربانیاں ہیں عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمتیں اور مہربانیاں ہیں واولئک ہم المہتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ دیکھیے کہ ہم جو کل والے سبق میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ضرور آزمائے گا، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی پھلوں کی کمی سے آپ کو ضرور آزمائے گا، پھر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اب جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے، وہ صابرین کون ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کون سے ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں جن کے بدلے میں ان پر رحمتیں ہوتی ہیں، ان پر مہربانیاں ہوتی ہیں، وہ ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں، صابرین بن جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ جو ہے جن لوگوں نے صبر کیا، اب صبر کرنے والوں کی اللہ کے ہاں جو ہے ایک عزت ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ بس فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی اور مصیبت کے وقت آیت ان للہ پڑھ لیا کرتے ہیں اور اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور جو ہمیں پہنچا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ان میں جس طرح وہ چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ سارا کا سارا مال اللہ کا ہے نا، ہماری جان، ہمارے سے منسلک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے اس میں، اور پھر اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے جہاں انہیں بالآخر جانا ہے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ کی نوازشیں اور الطاف لطف ان پر نازل ہوتے ہیں اور عذاب سے نجات ملتی ہے اور ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے کسی بھی طرح کی، ہمارا کانسیپٹ ہم صرف اتنا ہے کہ کسی کی ڈیتھ کا سنتے ہیں تو انا للہ پڑھتے ہیں، ہر طرح کی فیکٹ۔ ہم جب مدرسے میں ہوتے تھے بجلی چلی جاتی تھی تو ہمارے استاد ایک دم سے انا للہ پڑھتے تھے، ایک نعمت ہے چلی گئی، تکلیف میں آ گئے ہم لوگ، تو یہ بھی صبر کا مقام ہے انا للہ پڑھنے کا۔
اس پر اجر ہے. ہر طرح کی تکلیف، آپ کی ایک سوئی بھی گم ہو جاتی ہے تو جب تک آپ جو ہے وہ تکلیف میں ہے نا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے انا للہ پڑھیں فوراً. کوئی بھی چیز آپ کی گم ہو جاتی ہے، آپ ایک تو انا للہ پڑھتے رہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے. کہ یہ ایک وظیفے کے طور پر بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے، لیکن ان الفاظ کا بہت بڑی جو ہے ایک مقام ہے، ایک تاثیر ہے. اولئک علیہم صلوات. اب یہاں پر جو ہے وہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو برابر کی چیزیں صلوات اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت ان صبر کرنے والوں کو ملتی ہے. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلوات، مہربانیاں اور رحمت، اور پھر ہدایت بھی ہے، ہدایت بھی ان کو ملتی ہے. واویلا کرنے والوں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. مسند احمد میں ہے کہ ایک حدیث ہے، حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت ابو سلمہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو کر آئے. اب حضرت سلمہ اور ابو سلمہ، یہ سلمہ جو ہے وہ ان کی اولاد ہے، تو اس کے نام کی نسبت سے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں سلمان کی ماں، سلمہ کی ماں، سلمہ کے باپ، ہمارے ہاں اردو میں سندھی میں اس طرح سے پکارا جاتا ہے. تو یہ بھی ان کی کنیت تھی، سلمہ اور ابو سلمہ، یہ دونوں جو ہیں وہ یہ ماں باپ. ٹھیک ہے. تو ابو سلمہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہو کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہوئے تھے، وہاں سے لوٹ کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے کہ آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھ لے، یعنی اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے. حضرت سلمہ فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ آیت ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی. لیکن مجھے خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے. وعدہ تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے، انا للہ پڑھ لے اور یہ دعا پڑھ لے تو اسے بہترین اجر ملے گا اس کے بدلے میں. تو کہتی ہیں کہ ابو سلمہ سے زیادہ بہترین شخص مجھے کون ملے گا. جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی. میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی کوشش ظاہر کی، پیغام دیا، نے کہا. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں. حضرت سلمہ جو ہے وہ تھوڑی سی غصیلی عورت تھی، غصہ جلدی آیا کرتا تھا ان کو، تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں. ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے ہاں عذاب ہو. دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، بڑی عمر کی خاتون ہوں. تیسرا بال بچوں والی ہوں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے. اب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دے رہے ہیں، سلمہ کو دعا دے رہے ہیں کہ ایسے جو بے وجہ تمہیں غیرت آ رہی ہے، غصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دعا کر دیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سلمہ کا غصہ تقریباً ختم ہو چکا تھا. اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں، یعنی میں کفالت کروں گا. میں نے یہ سن کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا. فالحمدللہ.
صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث جو ہے وہ باختلاف الفاظ مروی ہے۔ مسند احمد میں حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے اس پر گویا زیادہ وقت گزر جائے۔ اب جو ہے وہ زیادہ وقت گزر گیا، اس نے پہلے دعا نہیں پڑھی تھی، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ پڑھے تو مصیبت کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ اب کوئی دکھ جو ہے وہ یاد آ گیا، کوئی اس حادثہ جو ہے وہ یاد آ گیا، تو اس یاد پر بھی سالوں پہلے ایک واقعہ گزر گیا، اس یاد پر بھی جب بھی یاد آیا تو یہ دعا انا للہ پڑھی، تو جس وقت وہ تنگی وہ مصیبت آئی تھی اس وقت جو اجر ملا تھا وہی اجر اب دوبارہ اس انا للہ پڑھنے کی وجہ سے پھر سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو سنان فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا ہی نہیں تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا، سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے، تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کا کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتا تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تیری تعریف کی اور انا للہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ دیکھیے، جیسے ہی ہمارے کسی پیارے محبوب کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، وہاں پر ابھی ملک الموت موجود ہوا کرتے ہیں، اس وقت جو حالات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتے ہیں، بتاؤ تو صحیح میرے بندے کا حال کیا تھا، میرے بندے کے منہ سے کیا نکلا، پہلا لفظ کیا نکلا۔ اس وقت کی حمد و تعریف، اس وقت کا انا للہ کہنا، اس وقت اللہ کو پکارنا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا لو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، کہ میرے بندے نے ایسی مصیبت کی حالت میں کہ اپنے آپ کو سنبھالنا بھی مشکل تھا، میری تعریف کی ہے۔ مصیبتوں پر صبر یہ والا صبر ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم انسان بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، اندر سے بہت ہی زیادہ کمزور، ہم ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ان تکالیف پر واویلا کرنا یہ نہیں سکھایا گیا ہمیں، ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اتنی ذرا سی بھی تکلیف آپ کو آتی ہے، انا للہ پڑھو۔ کوئی چیز گھر میں، کوئی مشینری خراب ہو جاتی ہے، کوئی الیکٹرانک کی چیز خراب ہو جاتی ہے، فوراً انا للہ پڑھو، نقصان ہو گیا نا۔ کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، نکل جاتی ہے، کسی بھی طرح کا رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، یہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کو اس چیز سے بہترین چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا اجر رکھا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ مہربانیاں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہدایت یافتہ بھی انہی کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے چن لے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔